تم معاویہ خیل ہو، ہم تو پنجتنی ہیں. پنجتنی بھی دیکھیے، بوتھیاں بھی دیکھیے. جب پنجتنی ہو کیسے؟ جی خدا کے نور سے پیدا ہوئے پانچوں تن محمد علی فاطمہ حسین و حسن مقصود کائنات بے دم یہی تو ہیں. ہم کہتے ہیں مائی ڈیئر ملنگ، لڑائی کوئی نہیں، جھگڑا کوئی نہیں، پیار محبت کی باتیں ہیں. جن کو تو پنجتن پاک کہتا ہے تو ان 5 کا پوچھے میں تب بھی حاضر، 4 کا پوچھے تب بھی حاضر، 3 کا پوچھے تب بھی حاضر، 2 کا پوچھے تب بھی حاضر، 1 کا پوچھے تب بھی حاضر. میری مسجد بابا چک میں آئے میں تب بھی حاضر، اپنے امام باڑے دھوبی گھاٹ میں بلائے میں تب بھی حاضر، میرے گھر میں آ کے پوچھے میں تب بھی حاضر، اپنے گھر میں بلا کے پوچھے تو ابھی کے ابھی حاضر. ان پنجتن پاک میں کوئی ایک نام بتا، نام تو بتا، رشتہ میں بتاؤں. نام نبی کا لے، رشتہ میں بتاؤں. نام علی کا لے، رشتہ میں بتاؤں. نام زہرا کا لے، رشتہ میں بتاؤں. نام حسن کا لے، رشتہ میں دکھاؤں. نام حسین کا لے، رشتہ میں دکھاؤں. پنجتن پاک میں کوئی ایک دکھا جس نے اپنے بچوں کا رشتہ امیر معاویہ کے خاندان میں نہ کیا. پنجتن پاک میں سیدنا علی، جناب علی کے والد تو نام ان کا ابو طالب. ابو طالب کے 4 بیٹے، طالب بیٹا، عقیل بیٹا، جعفر بیٹا، علی بھی بیٹا. طالب کی شادی ہوئی نہیں، باقی بیٹے بچے 3، عقیل، جعفر، جناب علی. جناب ابو طالب کے بیٹوں میں، ان 3 بیٹوں میں کوئی ایک بیٹا ایسا بتا جس نے اپنے بچوں کی شادی خاندان امیر معاویہ میں نہ کی. سیدنا علی شن مرتضیٰ، حضرت علی کی 9 بیویاں، 17 بیٹے، 18 بیٹیاں، 27 صاحب کے داماد، اور جناب علی کے 9 بیٹے کربلا کی دھرتی پر ہوئے شہید. اور جناب علی کے 5 بیٹوں سے جناب علی کی خاندان نسل آگے بڑھی. اور وہ 5 بیٹے کون ہیں؟ حسن بن علی، حسین بن علی، محمد بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی. اور جناب علی کے 5 بیٹوں میں کوئی ایک بیٹا ایسا دکھا جس نے اپنے بچوں کا رشتہ خاندان امیر معاویہ میں نہ کیا ہو. اچھا، پنجتن کرے رشتہ اور دھوبی گھاٹ والوں کو نظر آئے موت کا فرشتہ. پنجتن کرے رشتہ، پنجتنی کرے انکار. امام کرے رشتہ، امامی کرے انکار. معصوم کرے رشتہ، معصومی کرے انکار. یعنی کالی کملی والا کرے رشتہ، کالی بوٹھی والا کرے انکار. یعنی نجف کا تاجدار کرے رشتہ اور لکی رانی سرکس کا فنکار کرے انکار. یہ ایسا ہی ہے جیسے آج کے دور میں کوئی قریشی کرے رشتہ اور میراثی کرے انکار. اگر قریشیوں کی شادی میں کوئی میراثی بول پڑے تو کیا ہوگا؟ وہ قریشی سارے مل کے بڑی عزت و احترام سے اس بندے کو اٹھائیں گے، گاڑی میں بٹھائیں گے، اچھے سے ہوٹل پر لے کر جائیں گے، دوپہر کا کھانا کھلائیں گے اور ڈشیں بڑی VIP قسم کی ہوں گی. چپل کباب، بوٹ پلاؤ، کھسن پیڑے، تھکم پیل، جوارش کے پاپوچ، چانٹوں کی چٹنی، تھکوں کا سلاد. اگر یہ کہے کہ میرا قصور کیا ہے تو جواب ایک ہی ملے گا، سور تیرا قصور یہ ہے کہ اللہ کے نبی تو یہ ارشاد فرمایا میں نے کبھی کہیں کسی خاندان کی کسی عورت سے شادی نہیں کی جب تک اللہ نے عرشوں سے منظوری نہیں دے دی، اور اس وقت تک اپنی کسی بیٹی کا رشتہ کسی خاندان میں طے نہیں کیا جب تک اللہ نے عرشوں سے منظوری. تو آج ڈھونڈتا پھرتا ہے داماد کیسے تھے، سسرال کیسا تھا، یار کیسے تھے، رشتہ دار کیسے تھے، عقل کے اندھے. 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے چیپٹر کلوز کر دیا. میں محمد بھی خدا کا چنا ہوا، داماد میرے بھی خدا کے چنے ہوئے، سسرال میرا بھی خدا کا چنا ہوا. جب یہ بات کی جائے تو جواب نہیں. جب بندے کو گھاٹا پڑ جائے نا پھر بندہ پرانے کھاتے کھول دیتا. لانتی گھاٹا پڑے تجھے. الحمدللہ ہم جیتے بھی خوشبو والے عقیدے کے ساتھ ہیں، اس لیے مر جائیں تو قبروں سے خوشبویں پھوٹتی. اہل سنت والجماعت کے مقدر میں رب نے گھاٹا لکھا ہی نہیں کہ اصحاب رسول کی غلامی میں جیے تب بھی زندہ باد ہیں، اصحاب رسول کی غلامی مر جائے تب بھی زندہ باد ہیں. وہ کون؟ اب جو کہے جی گھاٹا پڑ گیا، اسے پڑے جس کی محلے میں نکڑ پہ پرچون کی چھوٹی سی دکان ہو. الحمدللہ ہمارا تو جنگ ریل بازار، جنگ بازار میں، وہ بھی گھنٹہ گھر چوک کے وسط میں عقائد و دلائل کے لحاظ سے بھرا ہوا چلتا پھرتا ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے. دلائل تو مانگتا جا، کتاب تیری سے دکھاتا میں جاؤں. اور اگر تیری کتاب سے یہی رشتے نہ دکھاؤں تو آنے والے محرم میں دھوبی گھاٹ کے امام باڑے مجلس تیری ہوگی، ذاکر میں بنوں گا، علم تیرا ہوگا، اٹھاؤں گا میں. اور اگر یہ رشتے موجود ہوں تو پھر زبان کو لگام دے، ٹر ٹر نہ کر، مان جا. جن کو نبی نے بھی مانا، علی نے بھی مانا، حسن حسین نے مانا، وہ بھی اعلیٰ ماننے والے بھی تو ہیں. کیا وہ پنجتن پاک کون ہے؟ بات کرو دن سے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ ہو، نبی پاک صلی اللہ ہو،
رشتہ کیسا، خاندان کیسا؟ نہیں مسئلہ کہ وہ خاندان بنو ہاشم تھا، وہ خاندان اور تھا، یہ خاندان اور ہے، اور بنو امیہ کا خاندان کوئی اچھا خاندان نہیں تھا. جب کیا تھا خاندان کو؟ نہیں اصل میں ہوا ایسا تھا، ایک علی کے دادا تھے، نام ان کا ان کا نام ہاشم تھا. ایک امیر معاویہ کے دادا تھے، نام ان کا امیہ تھا. دونوں یہ بھائی تھے، جڑواں پیدا ہوئے، کمر ان کی جڑی ہوئی تھی. اس دور کے مطابق تلوار کے ذریعے دونوں کو الگ الگ کیا گیا، اور جو تلوار بچپن ہی سے دونوں بھائیوں میں چلی، وہی تلوار بدر میں، احد میں، تبوک میں، خندق میں، حتیٰ کہ وہی تلوار کربلا میں چلی. نتیجہ ملنگ کا ہاتھ یہاں پہ، نعرہ اس سے بھی اونچا. کیوں؟ چونکہ پاکستانی قوم کا مزاج بن گیا، جو بندہ سر سے جتنا گنجا ہو، اینک جتنی موٹی ہو، اس کی بکواس اتنی بڑی تحقیق ہو. احمد ندیم قاسمی صاحب کہتے ہیں پی ٹی سی ایل کا دور تھا، موبائل تھے نہیں، رات کے 2:30 بجے تھے، میں سو رہا تھا، گھنٹی بجی، ریسیور اٹھایا، آواز ہی آئی آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. رات کو 2:30 بجے جب مسئلہ، لفظ کہا جو ہے یہ کاف کینچی والی کے ساتھ ہے، کاف کراچی والی کے ساتھ ہے. تو 2:30 بجے جواب وہی بنتا تھا جو احمد ندیم قاسمی نے دیا. کہا جی جواب لفظ جب یہی ہے کہ لفظ کہا ہے تو کاف کینچی والی کے ساتھ، لیکن اگر یہ کہا آپ کا ہے تو پھر کاف کتے والی کے ساتھ کہا. کچھ محقق ہوتے کاف کینچی والے اور کچھ ہوتے کاف کتے والے، جس کا معنی ہے سوکھی ہوئی ہڈیوں کو بھنبوڑنے والے. اور یہ وہ قوم ہے جو آج قرآن کی آیات کو چھوڑ کے تاریخ کی روایات کو لے کر پیغمبر کے صحابہ کے کردار کو بھونکتی ہے. اور نبی پاک مدنی کریم کے یاروں پر اعتراض وہ کرتا ہے کہ آج بھی یونین کونسل میں جس کے نام کے بے فارم کا دوسرا خانہ خالی پڑا ہے. لکھے کیا؟ اعتراض وہ کر رہا نبی کے ساتھ. پنجتن پاک میں پہلے کون؟ اللہ کے نبی. کون بھائی؟ اللہ کے نبی پاک کے والد گرامی کا نام کیا بھائی؟ جناب عبداللہ. عبداللہ کے ابا تو نام ان کا عبد المطلب جو نبی پاک کے دادا ہیں. نبی پاک کے دادا نام ان کا عبد المطلب. عبد المطلب کے ابا تو نام ان کا ہاشم. نبی پاک کے پردادا. نبی پاک کے پردادا کے ابا تو نام ان کا عبد مناف. اور عبد مناف کون ہے؟ جو نبی پاک کے دادا کے دادا. سیدنا عثمان بن عفان. عثمان کے ابا تو نام ان کا عفان. عفان کے ابا تو نام ان کا آس. آس کے ابا تو نام ان کا امیہ. امیہ کے ابا تو نام ان کا عبد شمس. اور عبد شمس کے ابا کون؟ نام ان کا بھی عبد مناف. حضرت علی المرتضیٰ ابا کا نام ہے عبد مناف، یعنی ابو طالب ان کا کنیت ہے، عبد مناف ان کا حقیقی نام ہے. اور ابو طالب کے ابا تو نام ان کا عبد المطلب. عبد المطلب کے ابا تو نام ان کا ہاشم. ہاشم کے ابا تو وہی عبد مناف ہیں. حضرت امیر معاویہ ابا کا نام ہے ابو سفیان. ابو سفیان کے ابا تو نام ان کا حرب. حرب کے ابا تو نام ان کا امیہ. امیہ کے ابا تو نام ان کا عبد شمس. اور عبد شمس کے ابا کون؟ وہی عبد. اب یہ ہاشم پردادا علی کا، امیہ پردادا میرے، دونوں جڑواں پیدا ہوئے تھے. بھائی دنیا میں کبھی کہیں آپ نے ایسا کو واقعہ سنا، دیکھا، پڑھا، لکھا کہیں کہ ایک ہی وقت میں خاتون کے ہاں 2 بچے جڑواں پیدا ہوئے، ایک چچا تھا دوسرا بھتیجا تھا؟ جی بھائی. اچھا غلامان صحابہ کی بستی میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، لیکن منکرین صحابہ کے ہاں ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں. ان عقل کے اندھوں کو کون سمجھائے کہ ہاشم چچا ہے، امیہ بھتیجا ہے، اور چچا بھتیجا ایک ساتھ پیدا ہوتا ہی نہیں تو تلوار چلی کیسے تھی؟ بس معاملہ وہی تھا، رات کا وقت تھا اور مولا حسین کا گھوڑا دھول میں کھڑا ہوا تھا. چونکہ بدنام تو کرنا ہے پیغمبر کے سامنے، ورنہ محبت ایسی کمال ہے کہ نبی کے عبد مناف کو، نبی کے دادا کا دادا تو یہی عبد مناف، علی کے دادا کا دادا تو یہی عبد مناف، عثمان کے دادا کا دادا تو یہی عبد مناف، امیر معاویہ کے دادا کا دادا تو یہی. نبی پاک کے 11 چچا، 11 چچاؤں میں 4 کا نکاح جس خاندان میں ہوا اسے خاندان امیر معاویہ کہتے ہیں. نبی پاک کی 6 پھوپھیاں، ان میں صفیہ، بیضہ، امیمہ، تینوں کا نکاح اسی خاندان میں ہوا. نبی پاک کی 11 بیویاں، 4 کا تعلق اسی خاندان کے ساتھ ہے. نبی پاک کی 4 بیٹیاں، ان میں زینب، رقیہ، ام کلثوم، تینوں کا نکاح اسی خاندان میں ہے. نبی پاک کے 3 داماد، لقیط ابن ربیع، عثمان غنی، دونوں کا تعلق اسی خاندان سے ہے. نبی پاک کے دور میں 70 شہداء احد کے 14 کا تعلق اسی خاندان سے ہے. نبی پاک کے دور میں حبشہ ہجرت کرنے والے تعداد ان کی 114، 17 کا تعلق اسی خاندان سے ہے. نبی پاک کے دور میں فرسٹ اسلامک میرے بھائی اسٹیٹ مدینہ کی دھرتی، اللہ کے نبی 9 لاکھ مربع میل پر خدا کے رسول نے اپنے ہاتھوں حکومت قائم کی. 36 گورنر خدا کے رسول نے بنائے، 26 قبیلوں سے 27 کو چنا، اور ایک ہی قبیلے سے 9 گورنر چنے، اور 9 کے 9 کا تعلق ہے خاندان امیر معاویہ کے ساتھ. نبی کو پتہ نہیں لگا، اسے پتہ لگ گیا. پنجتن پاک میں دوسرے کون بھائی؟
بول دیجیے سیدنا علی المرتضیٰ جناب علی نے اپنی زندگی میں 9 شادیاں کی، ایک وقت میں 4 کی، لیکن سیدہ فاطمہ کی موجودگی میں آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت فاطمہ نے وقت آخر جناب علی کو بلایا، فرمایا علی میرے پاس شادی کرنا ایسی خاتون سے جو تیرا مقام بھی جانتی ہو، تیرے بچوں کا مقام بھی جانتی ہو۔ پوچھا فاطمہ ایسی خاتون کون سی ہے جو مدینہ کی دھرتی پر تیری کمی کا احساس نہ ہونے دے؟ تو سیدہ فاطمہ نے کہا اس خاتون کا نام امامہ ہے، ماں کا نام زینب ہے، نبی کی نواسی ہے، میری وہ بھانجی ہے، اس سے نکاح کر لینا۔ سیدنا علی نے دوسرا نکاح کیا اسی سیدہ امامہ سے، جس سے اللہ نے جناب علی کو دیا بیٹا، نام رکھا محمد۔ یہ محمد کربلا کا شہید ہے، اور ایسا عظیم عجیب شہید ہے جس کے ننہال کو دیکھو تو بنو امیہ، تو دہال کو دیکھو تو بنو ہاشم۔ حضرت علی نے دوسرا نکاح کیا تو اسی پینتر باغ میں تیسرا کون ہے؟ سیدنا حسن مجتبی، جناب حسن مجتبی، حضرت فاطمہ الزہرا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہے، نام ان کا سیدہ زینب ہے، پیغمبر کی پہلی نوازی ہیں۔ عبداللہ بن جعفر طیار سے جناب علی نے ان سے کیا نکاح۔ کس سے؟ سیدہ زینب۔ سیرت میں بھی فاطمہ، صورت میں بھی فاطمہ، کردار میں بھی فاطمہ، گفتار میں بھی فاطمہ، حیا میں بھی فاطمہ، ادا میں بھی، جسے ثانیہ زہرا کہتے ہیں، شریکت الحسین کہتے ہیں، مسافر شام کہتے ہیں۔ اسی سیدہ زینب کا نکاح جناب علی نے اپنے بھائی جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ کیا۔ اللہ نے دی بیٹی، نام رکھا ام کلثوم۔ کیا ام کلثوم کون ہے؟ تو سیدنا حسن حسین کی بھانجی ہے، مولا علی کی نواسی ہے، اللہ کے نبی کی پڑ نواسی ہے، عبداللہ کی بیٹی ہے، جعفر کی میرے بھائی پوتی ہے، اور ابو طالب کی پڑ پوتی، اور اس کا نکاح ہوا امیر معاویہ کے بھتیجے کے ساتھ، امیر معاویہ کے۔ تو چوتھا کون ہے پنجن پاک میں؟ سیدنا حسن مجتبی، جناب حسن مجتبی نے اپنی زندگی میں ٹوٹل نکاح کتنے کیے؟ آواز آتی ہے 250۔ ہم کہتے ہیں مولا ہاتھ تھول، چلو آپ بتا دیجیے اگر 250 نکاح کیے تھے مولا حسن مجتبی نے، تو تمہارے بقول تو مدینہ میں ٹوٹل 3 مسلمان تھے۔ ان 3 میں سے کسی ایک نے بھی اپنی بیٹی کا رشتہ جناب حسن مجتبی کو نہیں دیا۔ وہ 247 افراد کون تھے جن کی بیٹیوں سے مولا حسن مجتبی نے نکاح کیا تھا؟ وہ مومن تھے یا کافر تھے؟ ہمارا تو ایمان ہے کہ امام حسن مجتبی نے جن خاندانوں میں نکاح کیا تو مسلمان سمجھ کر کیا تھا۔ جن کو امام کہے مسلمان، امامی کہے کافر، تو اس امامی کو میں کافر کیوں نہ کہوں؟ اور اگر نعوذ باللہ یہ کافر تھے تو قرآن اترنے کے بعد اگر معصوم غیر مسلموں میں نکاح کرے تو معصوم کی معصومیت کہاں جائے گی؟ وہ 250 افراد کون تھے؟ یہ تاریخ پر بھی قرض ہے، لیکن تاریخ کون سی؟ کالوں کی کالی تاریخ پر قرض ہے۔ حسن مجتبی کون ہے؟ جی حسن مجتبی کی بیوی نے امیر معاویہ کے کہنے پر ان کو زہر دے دیا تھا۔ اگر میں جو آج یہ کہوں جی فلاں ذاکر اہل بیت کی بیوی کا تعلق ہمارے مفتی عبداللہ بن عباس کے ساتھ ہے، اچھا سارے ہنسے، مفتی عبداللہ بن عباس نہیں ہنسے، چونکہ جب من میں لڈو پھوڑتے ہو تو بندہ ہنستا نہیں ہے۔ جی بھائی یہ ملنگ اینٹ اٹھا کے سر پھاڑ دے گا، کیونکہ تو نے میری بیوی کا تعلق دشمنوں کے ساتھ کیوں جوڑا؟ یاروں کے ساتھ تو یہی ہے، کیوں جوڑا؟ جو جملہ تیرے بارے کہا جائے اسے برداشت نہیں کرتا، ڈوب کے کیوں نہیں مر جاتا جو آج بکواس یہ کرتا 1400 سال سے کہ بیوی امام حسن مجتبی کی تھی، تعلق حسن کے دشمنوں کے ساتھ۔ آگے جاؤ نہیں، ان کو زہر دے دیا گیا تھا۔ ابھی کو بندہ اٹھائے گلاس مجھے پلا دے پانی کا، جی دیکھیں جی آپ کے گلے کی تھکاوٹ کو دیکھ کے میں ابھی بھاگا اور جھنگ بازار سے خالص 1 تولہ زہر لے کر آیا، جسٹ فار یو، اونلی فار یو، بس پی جائیے آپ۔ وہ لائے بھی زہر، مجھے پتا بھی زہر، میں زہر کو زہر سمجھ کر پی جاؤں اور میرا پتہ ہو جائے خلاص، تو موت میری شہادت ہوگی نا، کوئی رعایت ایسے بندے کو رعایت دیتا کون جو 1 گھنٹے سے کان کھا رہا ہو؟ جی بھائی اگر وہ مجھے بتائے بھی زہر، مجھے پتا بھی زہر، میں زہر کو زہر سمجھ کر پی جاؤں تو موت میری خودکشی ہوگی، شہادت۔ لیکن اگر کو مجھے بتائے شربت اور وہ بھی زنجبیل ادرک کا، میں پی جاؤں ہوش میں زہر اور پی کے مر جاؤں تو موت میری کیوں بھائی؟ چونکہ پتہ نہیں تھا۔ دنیا بھر کے ان پڑوسیوں سے سوالی، جب مولا حسن مجتبی کو زہر دیا گیا، مولا حسن مجتبی نے زہر پیا تو آیا امام کو پتہ تھا یا پتہ نہیں تھا؟
اگر پتہ تھا اور زہر کو زہر سمجھ کر پیا تو امام کی شہادت گئی. اگر پتہ نہیں تھا تو تیرے عقیدے کے مطابق حیات القلوب باب نمبر 1 لکھا یہی ہے کہ امام کی اوصاف خصوصیات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ امام کو کائنات کے ذرے ذرے کا پتہ ہوتا ہے. اگر امام کو پتہ نہیں تو امام کی امامت گئی. اب یہ تیری مرضی ہے تو امام کی شہادت کو چھوڑے یا امام کی امامت کو چھوڑے. اگر دونوں کو پکڑنا چاہتا ہے تو اہل سنت کے دروازے پر آ, ہاتھ اٹھا, نعرہ لگا, واہ معاویہ واہ. شہادت بھی بچ جائے گی, امامت بھی بچ جائے گی. اسی حسن مجتبیٰ کی بیوی ہے, نام عائشہ بنت خلیفہ ہے. عائشہ بنت خلیفہ کون ہے؟ بیوی حسن کی, بھابی حسین کی, بہو رانی علی کی, اور بیٹی ہے خاندان بنو امیہ کی. پنجتن پاک میں آخری کون؟ سیدنا حسین ابن علی. یار لوگوں سے پوچھئے مولا حسین کے کتنے بیٹے کربلا کی دھرتی پر شہید ہوئے؟ جواب ملے گا علی اکبر. اسی ماہ شعبان کی 11 تاریخ کو جن کی ولادت ہوئی تھی, مولا علی اکبر. اسی شعبان کے مہینے مولا حسین کی ولادت بھی ہوئی. اسی شعبان کے مہینے میں غازی عباس کی ولادت بھی ہوئی. تو ہمت کر کے بتائیے نا, غازی عباس کی اماں کون ہے اور غازی عباس کی اماں سے مولا علی کا نکاح پڑھانے والا کون ہے؟ اور غازی عباس کے بھائی کا نام ہے جو کربلا کا شہید ہے. کیسے بتائے کہ بھائی کا نام عثمان ہے, نکاح خواہ کا نام ابو بکر صدیق ہے؟ کیسے بتائے کہ یہ بیٹا علی کا نام اس کا حسین نواسہ نبی کا, اور حسین ابن علی کی دائی کون ہے؟ ایک کو ام الفضل لبابہ بنت حارث کہتے ہیں, ایک کو اسمہ بنت امیس کہتے ہیں. اسمہ ابو بکر کی گھر والی ہے, ام الفضل امیر معاویہ کی سالی ہے. علی اکبر کون؟ مولا حسین کا بیٹا جو کربلا کی دھرتی کا شہید ہے. یہ مولا علی اکبر کون ہے؟ شہید کربلا ہے, بیٹا حسین کا بھتیجا, حسن کا پوتا, علی کا پڑپوتا, ابو طالب کا شہید کربلا. اس علی اکبر کی اماں کا نام کیا ہے؟ یقین مانے کہ ملنگ گنے والی ٹرالی کے سر دے دے گا, نام نہیں بتائے گا. کیوں؟ کیسے بتائے؟ یہ گھوڑوں کے نام تو بتائے گا, مرتجد بھی گھوڑا, دلدل بھی گھوڑا, ذوالجناح بھی گھوڑا, نوکرانی فضہ, نوکر کا نام قمبر ہے, لیکن شہزادے کا نام کیوں نہیں بتاتا؟ اس لیے جب اس سے پوچھو گے کہ علی اکبر کی اماں کون ہے, مولا حسین کی گھر والی کون ہے, حسن کی بھابی کون ہے, علی کی بہو رانی کون, تو کیسے بتائے کہ علی اکبر کی اماں, مولا حسین کی گھر والی, جناب حسن کی بھابی, جناب علی کی بہو رانی, اس کا نام ہے سیدہ لیلا, لیلا کی اماں, علی اکبر کی نانی, مولا حسین کی ساس, اس کا نام ہے سیدہ میمونہ, میمونہ کے ابو تو نام ہے ابو سفیان, میمونہ کا بھائی تو نام ہے امیر معاویہ. پنجتن پاک میں آخری مولا حسین, تو مولا حسین کی بیٹیاں کتنی؟ جواب ملے گا. کون؟ سینڈ سگر آتا ہے, سینڈ کبرا, سینڈ سگر آتا ہے, سینڈ کبرا. بندے کا پتر بن, سیدھے سیدھے نام بتا جی. ایک کا نام سکینہ, نام سکینہ نہیں, نام ہے سکینہ. دوسری کا نام ہے سیدہ فاطمہ, فاطمہ بیٹی حسین کی, سکینہ بیٹی حسین کی. نکاح کن کے ساتھ ہوئے؟ سیدہ سکینہ کا نکاح فاطمہ بنت حسین کے ساتھ, اور جناب فاطمہ بنت حسین کا نکاح جناب عبداللہ بن عمر بن عثمان کے ساتھ. سیدہ سکینہ کا نکاح زید بن عمر بن عثمان کے ساتھ. یہ دونوں بہنیں, یہ دونوں بھائی, ان دونوں بھائیوں کی جو اماں تو نام اس کا رملہ, رملہ کی اماں, ان دونوں کی نانی نام قریبۃ الصغریٰ, قریبۃ الصغریٰ کا گھر والا, ان دونوں کا نانا تو نام ہے امیر معاویہ. نام امیر معاویہ. تو آج پنجتن پاک نے جب کیا رشتہ, تو جن کو نظر آئے موت کا رشتہ, تو اللہ کرے بغیر حساب و کتاب کے اللہ ان کو داخلہ عطا فرما دے وہاں کا جس کو ہیلو کا ایک لفظ پہلا کہتے ہیں. تو انشاءاللہ جب تک ہم جئیں گے آل محمد کے غلام بن کر جئیں گے, مریں گے تو نبی پاک کے صحابہ کے کھاتے لگ کے مریں گے. تو انشاءاللہ ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ, ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث تمام تر مسالے کے میرے بھائی یہاں پہ تفریقات کو مٹا کر پیغمبر کے صحابہ, نبی کی ناموس, نبی کا اہل بیت کے لیے انشاءاللہ قدم آگے بڑھائیں گے. جی بھائی, ایک مرکز, ایک کاس, ایک آواز, ایک انداز, ایک امیر, ایک مشن, ایک جماعت کے تحت انشاءاللہ آگے بڑھتے جائیں گے. ان قریب انشاءاللہ ثم انشاءاللہ منزل بالکل آنکھوں کے سامنے ہے. اللہ پاک تشریف لانے والے تمام احباب کی جان, مال, عزت و آبرو میں اللہ برکتوں کا فیصلہ فرما دے. زمین و آسمان کی تمام تر آفات و بلیات سے رب تعالیٰ امت محمدیہ کے بچے بچے کو محفوظ فرمائے, چپے چپے کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.